بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقیدہ نمبر 45۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک حضور سے محبت نہ ہو، اور وہ محبت بھی کیسی کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، تب بندہ مومن ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو بندہ مسلمان بھی نہیں۔ عقیدہ نمبر 46۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ آگے فرماتے ہیں طاعت الہی بے طاعت حضور ناممکن ہے۔ اللہ کی فرما برداری حضور کی فرما برداری کے بغیر ناممکن ہے۔ آگے مثال دیتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، یعنی حضور کے بلانے پر چلا جائے، حضور سے جتنی دیر تک باتیں کرتا رہے نماز میں رہے گا، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ کہہ رہے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ عقیدہ نمبر 47۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان و رکن ایمان ہے۔ حضور کی تعظیم فرض ہے، بلکہ کہتے ہیں اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، یعنی حضور کے ساتھ تعظیم سے پیش آنا، حضور کی عزت و احترام کرنا، یہ ہر فرض پر مقدم ہے۔ دیگر چیزیں بھی فرض ہیں، لیکن یہ فرض تمام فرائض پر مقدم ہیں۔ دیکھیں نماز فرض ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر نماز کو بھی قربان کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، عصر آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے یہ خیال کہ اگر حضور کو جگایا تو نیند خراب ہو جائے گی، اگر میں یہاں سے اٹھ کر گیا حضور کو جگانا پڑے گا، نیند خراب ہو جائے گی، لہٰذا عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ تو دیکھیے کیونکہ حضور کی تعظیم ہر فرض پر مقدم ہے، نماز پر بھی مقدم ہے، جو کہ افضل العبادات ہے اس پر مقدم ہے، اور نماز بھی کون سی جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، نماز عصر۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں
سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ یعنی سورج ڈوب چکا تھا لیکن حضور کی دعا سے وہ واپس آ گیا۔ مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز، نماز عصر، مولا علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی تعظیم فرض ہے اور دیگر تمام فرائض پر مقدم ہے۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ اٹھایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام آ گیا حضور کے لعاب سے۔ کہہ رہے ہیں ہر سال وہ زہر عود کرتا، یعنی لوٹ آتا، ہر سال وہ زہر عود کرتا، 12 برس یعنی 12 سال، 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو تمام فرائض پر مقدم ہے، حضور کی تعظیم و تکریم تمام فرائض پر مقدم ہے۔ عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جس طرح پہلے فرض تھی اب بھی فرض ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں، اور نام مبارک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حضور سے محبت کی علامت یہ ہے بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ برائے اختصار صلعم یا صاد لکھ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے صلعم یا صرف صاد، کتابوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ محض ناجائز و حرام ہے، پورا درود پاک لکھیے، صلعم لکھنا یا صاد لکھنا یہ حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت کرے۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی آل سے بھی محبت ہو، اصحاب سے بھی محبت ہو اور جملہ متعلقین سے محبت ہو۔ آگے فرماتے ہیں اور حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ یعنی حضور کے دشمن سے دشمنی نہ رکھے تو وہ شخص اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ ایک کو اختیار کر ضدین جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا،
یعنی حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے، یعنی حضور کا نام تعظیم سے لے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام مبارک کے ساتھ ندا نہ دے، یعنی یا محمد کہہ کر نہ پکارے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے 10 بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے، یعنی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آواز اونچی نہیں کرنی۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، یعنی حضور کے اقوال کو جانے، ان کے کاموں کو جانے، ان کے احوال کو جانے، اور حضور کی ہر ادا کو اپنائے کہ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔